انسان غاروں اور جنگلوں سے نکل کر جب تہذیب کے میدان میں آگے بڑھے تو انہیں وقت مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے وقت کو دن اور رات میں تقسیم کیا ہوا تھا، وہ اس طرح کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اسے دن کہتے اور جب غروب ہوتا تو اسے رات سمجھ لیتے۔ مگر دن کے وقت جب انہیں پروگرام مرتب کرنا پڑا تو انہوں نے دن کو 4 حصوں میں بانٹ لیا۔ جب سورج طلوع ہوتا تو اسے صبح کہتے، جب سورج سر پہ آ جاتا تو اسے دوپہر کہتے، ڈھلنے کا وقت سپہر اور غروب ہونے کا وقت شام کہلانے لگا۔ وقت اس طرح گزرتا رہا اور انسان کے تجسس میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخرکار 13ویں صدی میں ایک عصری سائنسدان ابو الحسن نے دن اور رات کو 24 گھنٹوں میں بانٹا اور ہر گھنٹے کے بھی 60 حصے کر دیے۔ پانی کی گھڑیوں میں سب سے پہلی گھڑی خلیفہ ہارون رشید نے تیار کروائی، جس میں مشین بھی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر گھنٹہ گزرنے کے بعد پیتل کی چھوٹی چھوٹی گولیاں گھڑی کے نیچے ایک پیالے میں گرتی تھی۔ اس گھڑی کے 12 دروازے تھے اور باری باری ہر ایک دروازہ کھلتا تھا، یہاں تک کہ 12 بجے تک 12 دروازے کھل جاتے اور اس میں سے 12 گولیاں نکلتی۔ اس کے بعد یہ دروازے پھر بند ہو جاتے۔ خلیفہ ہارون رشید کی اس گھڑی کے بعد گھڑیوں کا دور شروع ہوا۔ گھڑی کو مزید بہتر بنانے کے لیے فرانس کے بادشاہ چارلس پنجم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے جرمنی کے ایک مشہور گھڑی ساز ہنری ڈی کی خدمات حاصل کی اور محل کے لیے ایک نئی گھڑی تیار کروائی، جس میں صرف 12 ہندسے رکھے ہوئے تھے، مگر یہ گھڑی پرزوں کی کمی کی وجہ سے صحیح وقت بتانے سے قاصر تھی۔ لیکن اس سلسلے میں انسان کے قدم آگے ہی بڑھتے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ گھڑیوں کے پرزوں میں بھی اضافے کیے گئے۔ پہلے دور میں گھڑیاں اتنی بڑی اور بھاری ہوتی تھی کہ گھوڑوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گھڑیوں کی کئی اقسام بنتی گئی، یہاں تک کہ کلائی کی گھڑیاں بھی بننے لگیں۔ ناظرین، موجودہ دور میں انگوٹھی سے لے کر کان کی بالیوں تک گھڑیاں تیار ہونے لگیں۔ یاد رہے، گھڑی ایک پورٹیبل ٹائم پیس ہے، جس کا مقصد کسی بھی انسان کو صحیح وقت پر اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ گھڑیاں 17ویں صدی میں باہر سے چلنے والی گھڑیوں سے تیار کی گئی، جو 14ویں صدی کے شروع میں نمودار ہوئی۔ اپنی زیادہ تر تاریخ کے دوران گھڑی ایک میکینیکل ڈیوائس تھی، جو گھڑی کے کام سے مین سپرنگ کو سمیٹ کر چلتی تھی اور وقت کو دوہری توازن والے پہیے کے ساتھ رکھتی تھی۔ ان کو میکینیکل گھڑیاں کہتے ہیں۔ 1960 میں الیکٹرونک کواٹج گھڑی ایجاد ہوئی، جو بیٹری سے چلتی تھی۔ 1980 میں کواٹج گھڑی نے میکینیکل گھڑی سے زیادہ مارکیٹ میں قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، 2010 میں ہونے والی ترقیوں میں سمارٹ گھڑیاں بھی شامل ہیں، جو کہ کمپیوٹر کی طرح وسیع الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں، جنہیں کلائی پر پہننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ عام طور پر گھڑیاں دن، تاریخ، مہینہ اور سال دکھاتی ہیں، لیکن الیکٹرونک گھڑیوں میں وقت کے متعلقہ خصوصیات جیسے ٹائمر، کرونوگراف، الارم، یہاں تک کہ ان میں کیلکولیٹر، GPS اور بلوٹوتھ ٹیکنالوجی کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ زیادہ تر گھڑیاں جو بنیادی طور پر ٹائم کیپنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان میں الیکٹرونک ڈیوائسز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، 2018 میں دنیا کی سب سے مہنگی سیل ہونے والی گھڑی پاٹیک فلپس تھی، جو 1989 سے 2018 تک دنیا کی سب سے مہنگی میکینیکل گھڑی تھی، جو 11 نومبر 2018 کو جنیوا میں 24 ملین امریکی ڈالر کی فروخت ہوئی۔ ناظرین، ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔